ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات خواتین، اولاد کی تربیت کے تعلق سے آج کی یہ آخری قسط ہے اور چھٹی قسط ہے۔ بچوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں شروع سے لے کر آخر تک آپ کے سامنے ان قسطوں میں آئیں کہ ان کے اسلامی احکام کیا ہیں، اور پھر بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ بچوں کی کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے اور کیا باتیں ان کو سکھانی چاہیے، جن میں پچھلے ہفتے شروع کی 4 چیزیں آئی تھیں کہ نمبر 1، ماں باپ عام طور سے جو ہے وہ بچوں کو چھپانے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے ان کی صحت کے اعتبار سے بھی اور اسلامی تعلیم کے اعتبار سے بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 2، بچوں کو شروع ہی سے سلام کی عادت ڈلوائی جائے، ان کو ٹاٹا، بائے بائے یا ہائے اس طرح کے الفاظ ان کو نہ سکھا کر سلام کرنا سکھائیں، مصافحہ کرنا سکھائیں، ہاتھ ملانا سکھائیں۔ نمبر 3، بچوں کو شروع ہی سے یا اللہ مدد، صرف یا اللہ مدد کی عادت ڈالیں۔ یہ نہیں کہ بچے کو ٹھوکر لگی یا وہ گرا تو ایک دم ہماری زبان سے نکلے یا غوث اور اس کی طرف ہم دوڑیں اور یہ سمجھیں کہ اس طریقے سے وہ تکلیف سے بچ جائے گا، تو ایک تو ہم اپنا بھی عقیدہ خراب کر رہے ہیں اور بچے کو بھی پھر ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ تکلیف اس پر آئے، پریشانی آئے تو وہ یا غوث پکارے۔ تو شروع ہی سے اس کو یا اللہ مدد کی عادت ڈالیں۔ نمبر 4، بچوں کو شروع ہی سے شرک سے نفرت دلائیں اور ان کے سامنے وضاحت بھی کریں کہ شرک ہے کیا۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ ایک اور معبود کو ماننا، یہ تو مسلمانوں میں شاید ہی کوئی مانتا ہو کہ 2 خدا ہیں اس سنسار کے، کوئی نہیں مانتا، بلکہ شرک کے جو چور دروازے ہیں، شرک کی جو باریکیاں ہیں وہ بچوں کو سمجھائی جائیں، ان کی عمر کے اعتبار سے وہ ان کو سکھاتے رہنا چاہیے کہ قبر پر سجدہ کرنا بھی شرک ہے،
مردوں سے فریادیں کرنا، جو فوت شدگان ہیں، وفات پا چکے، ان سے فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، ان سے مدد مانگنا، یہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بھی اسی کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں شرک کے متعلق جو ہیں وہ بچوں کو سکھائیں، اور بچوں کو شروع ہی سے شرک سے نفرت دلائیں کہ دنیا میں سب سے غلیظ چیز، سب سے گندی چیز وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ غلاظتیں بہت ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ یہ ایسی نجاست ہے، یہ ایسی غلاظت ہے۔ نمبر 5، پانچویں چیز، بچوں کو نماز کی تربیت دیں، ان کو نماز سکھائیں، ان کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وهم ابناء 10۔ رواہ ابو داؤد۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اب دیکھیے 7 سال پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو نماز جو یاد کروائی جائے گی وہ پہلے سے شروع کر دی جائے گی۔ بھائی جب بچے کو نماز یاد ہوگی تبھی تو اس کو ہم کہیں گے کہ چلو نماز پڑھ لو۔ تو دعائے ثنا ہے، الحمد ہے، قل هو اللہ احد ہے، چھوٹی سورت جو بچے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر ہے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی سورتیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہنا چاہیے، سجدے سے اٹھتے ہوئے کیا کہنا چاہیے، التحیات ہے، درود شریف ہے، تمام چیزیں بالترتیب۔ بچوں کو نماز جو ہے یاد کرنے کی عادت جو ہے پہلے سے ڈلوانی چاہیے، اور جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں باقاعدہ حکم دیا جائے نماز پڑھنے کا۔ ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی عادت ڈلوانے کے لیے، تاکہ وہ نماز پڑھنے کے عادی بن سکیں، تاکہ نماز ان کے مزاج میں آ سکے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرو۔ بھائی بچہ ہے تو وہ پٹائی برداشت کر سکتا ہے، ابھی وہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ جب جوان ہو جائے گا تو پھر آپ اسے مار بھی نہیں سکتے، شرعی نقطہ نظر سے نہیں، میں ایک سماجی نقطہ نظر سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جوان ہو جائے گا تو آپ کا ہاتھ اس پر پھر نہیں اٹھتا، آپ خیال کرتے ہیں کہ بچہ جوان ہے، ابھی وہ بچہ ہے، آپ اس کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں، پٹائی کر کے تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو صحیح چیز کی طرف لا سکتے ہیں۔ اصل میں بچپن کی تربیت جو ہوتی ہے وہ پتھر پر نقش کرنے کی طرح ہوتی ہے، تو بچپن میں آپ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر، ڈرا کر، دھمکا کر، پٹائی کر کے کسی بھی طرح آپ اسے صراط مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں، سیدھے راہ پر لا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کی پٹائی تک کرو، اگر وہ نماز چھوڑتے ہیں تو ان کو مارو۔ تو شروع ہی سے ہم ان کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیں، نماز کی ان کی عادت ڈالیں، ان کو سکھائیں، اور 7 سال کے بعد باقاعدہ ان کی نماز میں پختگی آنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے آپ تھوڑا سا مزاج نرم رکھتے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھ کر سناؤ، اب بچہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے نا، تو تھوڑا بہت آپ نظر انداز کر رہے ہیں، یا اس نے وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تو آپ اس کی عمر کے اعتبار سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن 7 سال پر اس کی نماز ایک دم درست وے میں لے کر چلیں آپ، کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسا کرنا چاہیے،
پہلے ہی سے آپ جو ہے اسٹرک ہو جائیں، سخت ہو جائیں، لیکن 7 سال کے بعد تو ایک دم مضبوطی آ جانی چاہیے اس کی نماز میں، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دم تیار ہو جانا چاہیے کہ نماز میں اس سے کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ تو شروع ہی سے اپنے بچوں کی عادت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ رب العالمین روز محشر اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا اللہ رب العالمین سایہ عطا فرمائے گا۔ اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ، جس دن گرمی ہوگی، جس دن گرمی کی شدت کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ سایہ مل جائے اور حلق تر ہو جائے، پانی مل جائے، اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن 7 قسم کے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمایا جائے گا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی پرورش، جس کی بڑواڑ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہوئی، جو پروان ہی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے چڑھا ہوا ہے، جس کی بڑواڑ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچوں کو الحمدللہ بچپن ہی سے نماز کا شوق ہوتا ہے، اور یہ شوق ان کے والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت سارے بچوں کے والدین بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن بچوں میں کسی قدر، کیونکہ وہ مکتب میں آتے ہیں، مکتب میں پڑھتے ہیں، تو رفتہ رفتہ پھر ان کو نماز کا شوق پڑ جاتا ہے۔ تو بہت سارے بچے بچپن ہی سے اس حال میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے یہ بڑواڑ، یہ پروان ان کا چڑھنا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا، بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھنا، کہ وہ شروع ہی سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کا اللہ سے تعلق کس قدر گہرا ہوگا، ان کا اللہ پر ایمان کس قدر مضبوط ہوگا، ان کے اندر جو روحانیت پائی جائے گی وہ ان لوگوں میں نہیں پائی جا سکتی جو شروع سے فلموں میں پڑے ہیں، میوزک میں پڑے ہیں اور ادھر ادھر ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ ان کے یہاں نہیں پائی جا سکتی۔ تو جو بچہ شروع ہی سے مسجد کی طرف راغب ہوتا ہے، نماز کی طرف راغب ہوتا ہے، الگ ہی جو ہے اس کی روحانیت کا احساس ہوتا ہے، اس کے تشخص کا، اس کی پہچان کا کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ تو نمبر 5 یہ کہ بچوں کو شروع ہی سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز چھوڑنے پر ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ نمبر 7 بچوں کو شروع ہی سے سکھائیں اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا۔ بچپن میں جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے، اسلامی اسکول میں، تو چھوٹی سی کتاب چلا کرتی تھی اردو کی، جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ درج ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے تھے اور ایک دشمن نے جو ہے تلوار آپ کے اوپر تان لی، آپ سو رہے تھے، اور کہا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان سے نکلا اللہ، اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی کہ میں اس حال میں کہ تلوار ان کے اوپر لیے کھڑا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اس قدر ہے کہ اس وقت بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے اللہ۔ بچوں کے لیے وہ قصے، تو اس طرح کے قصے، اس طرح کے واقعات بچوں کے سامنے بیان کیے جائیں تاکہ بچوں کا اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ بڑھ سکے۔ شروع ہی سے ان کا اعتقاد صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہو کہ ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، ہمارے مصیبت میں کام آنے والا اللہ ہے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دینے والا اللہ ہے، ہماری مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر بھروسہ۔ نمبر 7ویں چیز، بچوں کو شروع ہی سے دوست اور دشمن کی پہچان بتائیں۔ بچوں کو شروع ہی سے بتائیں کہ تمہارے اچھے دوست کون سے ہیں، کس طرح کے دوستوں کے ساتھ تمہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اس چیز میں ہم ماں باپ جو ہوتے ہیں بہت لاپرواہی کرتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں اس معاملے میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے بچے باہر کھیل رہے ہیں تو کن بچوں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں۔ بھائی بچے دوستیاں کرتے ہیں، دوستی زندگی کا ایک پہلو ہے،
تو بچے بھی جب بچے ہوتے ہیں اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ بچے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے دوستیاں کرتے ہیں، ان کا اثر قبول کرتے ہیں، ان کی عادتوں کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوست کا اثر بھی دوست پڑتا ہے، اس کی شخصیت کا، اس کے کردار کا، اس کے اخلاق کا، اس کی عادات و اطوار کا، تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ انسان اپنے دوست جیسا ہوگا تو بچہ آپ کا جس طرح کے بچوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، جن کے ساتھ دوستیاں کرے گا، ان کی عادت و اطوار کو قبول کرے گا۔ اگر اس کے دوست، اگر اس کے ساتھی نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ کا بچہ بھی ان کے ساتھ نماز کا شوقین بن جائے گا۔ اگر اس کے ساتھی جھوٹ بولنے والے ہیں، گالی گفتاری کرنے والے ہیں، ان کی زبان گندی ہے، تو آپ کے بچے پر بھی وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ بھی گالی بکے گا، پھر آپ پریشان ہوں گے کہ گھر میں تو کوئی گالی نہیں بکتا، ہم نے تو اس کی ایسی تربیت نہیں کی، یہ گالی دینا کہاں سے سیکھ گیا؟ آج اس کی زبان سے اتنے برے الفاظ نکلے، یہ الفاظ سیکھا کہاں سے؟ یہ الفاظ سیکھا کہاں سے؟ پھر ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ محلے میں بیٹھ کر، وہ مغرب کے بعد، وہ عصر کے بعد جن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ان کے ساتھ سیکھتا ہے۔ تو کڑی نگاہ رکھی جائے، دیکھا جائے کہ وہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اور پھر اس کی رہنمائی کی جائے، اس کی تربیت کی جائے کہ میرے بیٹے میں نے دیکھا فلاں کے ساتھ تم کھیلتے کودتے ہو، لیکن اس کی تو بڑی گندی عادت ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کو تو میں نے گالی بکتے دیکھا ہے، تم اس کے ساتھ نہیں، تم اس کے ساتھ مت کھیلو کودو، وہ اچھا بچہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے بچوں کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ تمہارے اچھے دوست کون ہیں، تمہارے برے دوست کون ہیں۔ تمہارے اچھے دوست وہ ہیں جو تمہیں نیکی کی طرف تمہاری مدد کرنے والے ہو، جو جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان کرنے والے ہو، اور جو تمہارے لیے جہنم کا راستہ آسان کرے، جو تمہیں برائیوں میں ملوث کر دے، جو تمہارے عادات و اخلاق کو بگاڑ کر رکھ دے، جو تمہاری زبان کو بگاڑ کر رکھ دے، تمہارے گفتگو کو بگاڑ کر رکھ دے، تمہیں گالی گلوچ سکھا دے، تمہیں چوری کرنا سکھا دے، تمہیں جھوٹ بولنا سکھا دے، تو تم ان دوستوں کے ساتھ کبھی بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ تو اپنے بچوں کی شروع سے تربیت کرنی چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے، جب تک وہ اپنے محلے میں کھیلتے ہو تب بھی، اور جب ان کی عمر ہو جائے اسکول میں جانے کی، مدرسے میں جانے کی، یونیورسٹی میں جانے کی، تو ان کو شروع ہی سے بتایا جائے کہ بیٹا تم تعلیم گاہ جا رہے ہو، تم شہر جا رہے ہو، تم ہاسٹل لائف میں جا رہے ہو، تمہیں کس طریقے کے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے، تمہیں کس طرح کے اسٹوڈنٹ سے دوستی کرنی ہے، اور کس طرح کے دوستوں سے بچ کر چلنا ہے۔ تم بڑی جگہ جا رہے ہو، وہاں بڑا فیلڈ ہے، تمہارے سامنے کھلا میدان ہے، بیٹا تمہارے سامنے اس وقت تمہارے باپ نہیں ہوں گے، تمہیں سمجھانے کے لیے تمہاری ماں نہیں ہوگی، اس وقت تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح کے طلباء سے دوستی کرنی ہے، کس طرح کے اسٹوڈنٹ سے تمہیں بچ کر چلنا ہے۔ ان کو سمجھایا جائے، ان کو سکھایا جائے۔ تو ساتویں چیز یہ کہ بچوں کی رہنمائی کی جائے ان کے دوستوں کے تعلق سے، اور انہیں بتایا جائے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کرو، ایسوں کو ساتھی بناؤ جو نماز پڑھنے والے ہو، جن کے عادت و اخلاق اچھے ہو، جو گٹکا نہ کھاتے ہو، جو نشہ نہ کرتے ہو، جو جھوٹ نہ بولتے ہو، ان سے دوستیاں کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، کیونکہ یہ فطرت ہے، انسان دوستی تو کرتا ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے تو نہیں روک سکتے آپ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع بھی نہیں کیا، صحابہ کرام کی بھی تھی، لیکن دوست اچھا چنا جائے۔ ایک اچھا دوست ایک بہترین کتاب کی طرح ہے، جس طریقے سے ایک اچھی کتاب پڑھ کر آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، آپ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اسی طرح اچھے دوست کی وجہ سے بھی آپ کی بہترین رہنمائی ہوتی ہے، آپ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو اچھا دوست جو ہے وہ ایک اچھی کتاب کی طرح ہے، اچھی کتاب کی طرح ہے بہترین دوست، اچھا دوست۔ تو بچوں کو ان کے دوستوں کے تعلق سے ہم رہنمائی کریں۔ نمبر 8،
8ویں چیز کہ ہم بچوں کے ذہن میں شروع ہی سے قرآن و حدیث کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا حدیث کیا ہوتی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے جب جوان تک ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ حدیث وہی ہے نا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہے۔ بعض نوجوانوں کے زبان سے یہ تک نکل جاتا ہے کہ قرآن اللہ کے نبی نے لکھا، ہمارے رسول نے لکھا ہے نا، یعنی انہیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، پھر اس کی اہمیت ان کے ذہنوں میں کہاں سے آئے گی۔ بچوں کو بتایا جائے قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن جس کو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور حدیث وہ ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں جو آپ کی زبان رسالت سے نکلے، جو آپ نے عمل کیا یا جو آپ کے سامنے جو کام ہوئے اور آپ اس پر خاموش رہے، وہ تمام چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو بھی ماننا ضروری ہے، جو قرآن میں آ گیا اس کو ماننا ضروری ہے، جو قرآن میں عقیدہ ہے، جو قرآن میں مسئلہ ہے، اور حدیث کی بھی اہمیت یہی ہے کہ اس میں جو چیز آ گئی اگر حدیث صحیح ہے تو اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ بچوں کو بتائیں قرآن و حدیث کی اہمیت کیا ہے، آگے چل کے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنے، قرآن و حدیث سے جی چرانے والے نہ بنے۔ تو 8ویں چیز یہ کہ قرآن و حدیث کی اہمیت ان کے دلوں میں شروع ہی سے ڈالی جائے۔ نمبر 9، 9ویں چیز، بچوں کو اسلامی افکار اور عقائد سکھائے جائے، اور غیر اسلامی جو نظریات ہیں، غیر اسلامی جو افکار ہیں، بالخصوص آج کے زمانے میں جو فتنے جنم لے رہے ہیں، ان کے تعلق سے ان کو بیدار کیا جائے، ان کے تعلق سے ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو سکھایا جائے کہ کن تہواروں کی ہمیں مبارکبادی دینی چاہیے، ہمارے تہوار کون سے، اسلامی تہوار کون سے ہیں، اور کن تہواروں میں شرکت کرنا ہمارے شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ آدمی نوکری کرنے لگتا ہے، جاب کرنے لگتا ہے، وہ مورتی کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیتا ہے، سر تک جھکا لیتا ہے۔ کیا بات ہے کہ شروع سے تربیت نہیں ہوئی، اس کو پتا ہی نہیں اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، ان کے سامنے سر جھکا کر۔ یہاں تک ہو جاتا ہے ماتھے پر ٹیکا تک لگوا لیتے ہیں۔ جذبہ خیر سگالی، جذبہ خیر سگالی یعنی ملن جلن کا جذبہ، لہذا تمام چیزوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو بتایا جائے، ان کو سکھایا جائے کہ دوستیاں ٹھیک ہیں، ملنا جلنا ٹھیک ہے، پیار و محبت ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں میں شریک نہیں ہونا ہے، یہ ہمارے اسلامی اعتبار سے غلط ہے۔ اسی طریقے سے اور جو آج کل فتنے نئے نئے جنم لے رہے ہیں صحابہ اکرام کے تعلق سے، جو نظریات جیسے انجینئر مرزا علی وغیرہ کے فتنے ہیں، تو اس طرح کی تمام چیزوں سے انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ صحابہ اکرام کی محبت کیا ہے، انہیں بتایا جائے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے میرے بھائیوں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف صالحین نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ دیکھیے بچوں کی اسلامی تربیت، جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ابو بکر صدیق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، ان سے محبت نہیں رکھتے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما يعلمون القرآن او السنہ۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بھی حضرت ابو بکر صدیق کی محبت، حضرت عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے، ان کے سامنے ان کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، ان کی اہمیت کو بیان کیا کرتے تھے بچوں کو۔ یہ ہے اسلامی تربیت۔ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ لوگ صحابہ اکرام کو بھی گالیاں دیتے ہیں، روافض حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت، ان کی قدر کرنا، ان کی اہمیت کو سمجھنا ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام سے نفرت رکھ کر انسان اسلام پہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تو سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر کی محبت سکھایا کرتے تھے، شروع ہی سے ان کو ان کے فضائل بتاتے تھے، حضرت عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے،
بچوں کو بتایا جائے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس کو سمجھنا ہے، قرآن و حدیث کو جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا، ورنہ فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ ایک شخص اپنی ہر بدعت کے لیے قرآن مجید سے دلیل دے دے گا، لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا اس آیت سے یہی مسئلہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے یا نہیں۔ اگر واقعی اس آیت سے وہی مسئلہ نکلتا ہے، وہی نتیجہ نکلتا ہے، تو صحابہ کرام نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اگر اس آیت سے جشن عید میلاد نکلتا ہے تو صحابہ کرام نے جشن عید میلاد کیوں نہیں منایا؟ اگر فلاں آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے تو صحابہ کرام نے پھر ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو ان کو بتایا جائے کہ فہم سلف جو ہے، صحابہ کرام کی سمجھ، صحابہ کرام کی فکر، یہ بھی ہمارے لیے جو ہے دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ورنہ آدمی دلیل دے دے گا کہ قرآن مجید میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ کہے گا قرآن مجید میں ہے کہ تمہیں یقین آ جائے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ نہیں، یقین سے مراد یہاں موت ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ عبادت کرو موت تک۔ یقین سے مراد یہاں پر موت ہے، اللہ رب العالمین نے موت کو یقین سے تعبیر کیا۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ آیت کے صرف ترجمے کو لے کر کوئی شخص ورغلا بھی سکتا ہے، بہکا بھی سکتا ہے۔ تو اس موقع پر رہنمائی جو لینی ہے وہ صحابہ کرام کے طریقے سے، کہ اگر اس آیت کا واقعی یہ مطلب ہے تو صحابہ کرام نے اس سے یہ مطلب کیوں نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام کی محبت، ان کی عظمت بچوں کے دل و دماغ میں شروع سے بٹھائی جائے۔ نمبر 10، چیز، بچوں کو شروع سے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا عادی بنایا جائے۔ عام طور سے اس میں بھی غفلت کے شکار رہتے ہیں لوگ۔ باپ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بیٹا ماں کی بات نہیں ماننا، ماں بھی اس بات پر خوش ہے کہ بیٹا باپ کی بات نہیں ماننا ہے، اور شروع میں یہ چیزیں لاڈ پیار میں ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چیزیں بچوں کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں، جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ باپ بھی اپنے بچے کو اس بات کا عادی بنائے کہ نہیں بیٹا امی نے یہ کام کہا ہے کرو، بات ماننی چاہیے امی کی، آپ کی والدہ ہے نا۔ ماں بھی باپ کی اہمیت کو بچے کے سامنے بیان کرے کہ نہیں دیکھو ابو نے کہا ہے تو تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو شروع ہی سے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، پھر جب ہم بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں شکوہ و شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے شروع سے ان کا یہ ذہن، ان کا یہ مزاج بنایا کہ نہیں کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد قرآن مجید میں فوراً جس چیز کا حکم دیا وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا رویہ رکھنا۔ آج افسوس ہوتا ہے اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ بچے ماں باپ کی بالکل مان ہی نہیں رہے، ان کو رلا رہے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو بچوں کی وجہ سے۔ لیکن کیا تھوڑے بہت ہم بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ماں باپ کی اطاعت نہیں سمجھاتے؟ شروع سے بچوں کا مزاج، ان کی طبیعت ایسی بنانی چاہیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے سامنے ہمارے لیے کس قدر مقام ہے، اور ان کی بات کی کیا اہمیت ہے۔ باپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا دروازہ کہا ہے۔ جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا تم جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بتائی ہے، یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر جنت میں تم نہیں جا سکتے ہو، سوائے اس کے کہ وہ غیر شرعی چیز کا اگر حکم دیں، غیر اسلامی چیز کا حکم دیں تو ان کی بات مت مانو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ہم نے اپنے بچوں کو شروع سے یہ چیز سمجھائی یا نہیں کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کیا چیز ہوتی ہے۔ تو 10ویں چیز یہ ہے کہ شروع ہی سے ان کو ماں باپ کی اہمیت اور ان کی اطاعت و فرما برداری سکھائی جائے۔ نمبر 11ویں چیز کہ ماں باپ اپنے بچوں کو شروع ہی سے گناہوں سے نفرت دلائیں، شروع سے ان کے سامنے گناہوں کی نفرت بیان کریں، ان کے سامنے ان کو گناہوں سے بیزار کریں، اور گناہوں کا تذکرہ جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو تو اس انداز میں بیان کریں کہ ان کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ واقعی بہت بری چیز ہے۔ ان کو جھوٹ سے نفرت دلائیں، ان کو غیبت اور چغل خوری سے نفرت دلائیں، ان کو چوری سے نفرت دلائیں،
ان کو نشہ آور چیزوں سے نفرت دلائیں تو غلط عادتیں جو ہے، جو گناہ ہیں، ان کی نفرت ان کے دل و دماغ میں بیٹھنی چاہیے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ اسے معمولی چیز سمجھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے سامنے اس گناہ کی برائی کو، وہ گناہ کس قدر غلط ہے، اس چیز کو صحیح انداز میں بیان نہیں کیا۔ وہ گالی بھی وقت دیتا ہے تو ہم تالی بجا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بچے کے منہ سے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اگر کوئی ایسی چیز نکل جائے تو ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے منہ سے کتنی گندی چیز نکل گئی، بلکہ دادی تالی اس بات پر بجا رہی ہوتی ہے کہ بچہ میرا تتلا کر گالی دے رہا ہے، توتلی زبان سے گالی دے رہا ہے، بلکہ اس سے دہروایا جاتا ہے کہ ایک بار ذرا اس کو یہ چیز بول کر دکھاؤ۔ دیکھو جہالت کس قدر ہے مسلمانوں میں، باقاعدہ یہ کہلوایا جاتا ہے کہ ایک بار ذرا وہ لفظ کہہ کر دکھاؤ ذرا انکل کے سامنے، اور پھر اس پر خوش ہوا جاتا ہے۔ بچوں کو سمجھایا جائے گناہوں کی برائی کو ان کے دل و دماغ میں راسخ کروایا جائے، بٹھایا جائے، اور ان کو سمجھایا جائے کہ گناہوں سے ہمیشہ ہم کو بچ کر رہنا چاہیے، بری عادتوں سے ہمیشہ ہم کو بچ کر رہنا چاہیے، سچ کا انہیں عادی بنایا جائے۔ ان کے سامنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے کہ میرے بچوں، گناہ انسان کو، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے ذریعے ان کے سامنے گناہوں کی عظمت کہ یہ کس قدر برے ہیں وہ ان کے سامنے بیان کی جائے، اور اچھی عادتیں جو ہے، اچھے اخلاق جو ہے، اچھائیاں جو ہیں ان کے سامنے اجاگر کی جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھیے یہاں تک کس قدر، یعنی ایک بچے ہیں چھوٹے سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے۔ عام یہ چیز دیکھی ہوگی آپ نے بچوں میں کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ ہم منع نہیں، بچے ماں باپ منع نہیں کرتے، کوئی بات نہیں ہے بائیں ہاتھ سے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت سمجھایا، کہا بچے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اور تمہارے سامنے جو ہے وہاں سے کھاؤ۔ جیسے بچوں کی عادت ہونی ہے سب طرف ہاتھ گھمانا، تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اور سب طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً تربیت فرمائی، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، پورے میں ہاتھ مت گھماؤ، اور بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو۔ یہ ہے بچے کی تربیت۔ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو پھر اس کی عادت بڑے ہونے تک یہی پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ بڑے ہو کر کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، کوئی چیز پی رہا ہے، تو بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں اس چیز کی شناخت نہیں بیٹھی ہوئی ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کس قدر برا ہے۔ اس کے دماغ میں اس کی شناخت، اس کی قباحت نہیں بیٹھی ہوئی ہے، لہذا وہ لاپرواہی میں بڑے ہو کر بھی پانی پی رہا ہے، کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، کھڑے ہو کر بائیں ہاتھ سے یوں چڑھا رہا ہے۔ تو بچپن سے، اور بچوں کی عام طور سے یہ عادت ہوتی ہے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، بچپن سے ان کو بار بار ٹوکے، بار بار۔ بچے ایک بار میں نہیں مانتے، ہم بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، ایک بار میں نہیں مانتے آپ، ایک بار ان کو بار بار ٹوکنا پڑے گا، ایک بار نہیں 20 بار 50 بار 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 آپ کو ٹوکنا پڑے گا۔ آپ ابھی سمجھا دیں گے وہ دائیں ہاتھ سے کھانے لگے گا، پھر رات شام میں کھائے گا، پھر وہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرے گا، پھر آپ کو ٹوکنا ہے، وہ دوسرے دن پھر بائیں ہاتھ کا استعمال کرے گا۔ وہ بچہ ہے، اس کی عادت ہے، عام طور سے یہ عادت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ نہیں سوچے کہ اب مان ہی نہیں رہا، بار بار ہم تو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، بڑا ہوگا خود سمجھ لے گا، نہیں، اس کو شروع ہی سے سمجھانا ہے۔ تو 11ویں چیز یہ کہ گناہوں کی برائی، ان کی قباحت، ان کی شناخت اور اچھے اخلاق کی خوبی، ان اچھی چیزوں کی خوبی، اچھائیوں کی خوبی ان کے سامنے بیان کی جائے۔ نمبر 12، جو بیٹیاں ہیں ہماری، شروع ہی سے ان کو پردے کا عادی بنایا جائے، شروع ہی سے ان کو پردے کا عادی بنایا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ حجاب کرنا بالغ مسلم لڑکیوں پر کس قدر ضروری ہے۔ ہم شروع سے بچوں کے تعلق سے غفلت کے شکار رہتے ہیں، ان کے سر پہ اسکارف نہیں آتا حتیٰ کہ وہ بلوغت کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ بعض ماں باپ تب بھی بچیوں کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار نہیں کرتے، ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں ڈلواتے۔ جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے وہ الحمدللہ شروع سے اسکارف پہنا، یہ ابھی اس پر حجاب ہوا نہیں ہے،
ضروری نہیں ہوا ہے، لیکن آپ اس کی عادت ڈلوا رہے ہیں۔ اب اگر آپ شروع سے عادت نہیں ڈلوائیں گے تو جب وہ ایک ساتھ بڑی ہو جائے گی اس وقت اس کو حجاب کرنا یہ مشکل لگے گا۔ تو شروع ہی سے حجاب کی اہمیت، حجاب کی عظمت، اس کا پہناوا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بچی کا شروع ہی سے پہناوے کا خیال رکھنا ہے۔ بچیاں 7-8 سال کی ہو جاتی ہیں، 10-10 سال کی ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی قمیص پہننی ہے کہ یہاں پر جالی لگی ہوئی ہے، آستین پر پوری جالی لگی ہوئی ہے، یعنی 7-8 سال کی بچی ہو گئی۔ اس طرح کے پہناوے، اس طرح کے کپڑے تو شروع ہی سے نہیں پہنانے چاہیے کہ آستین پوری کھلی وہ لگی ہوئی ہے، جالی لگی ہوئی ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ 8-8 سال کی بچیاں ہو گئی، 10 سال کی بچیاں ہو گئی، پڑھنے جاتی ہیں اسکول میں، لیکن کس طرح کی قمیص پہننی ہے، فنکشن میں کس طرح کی کپڑے پہننی ہے کہ یہاں پر پوری جالی لگی ہوئی ہے۔ تو پھر بڑے ہونے تک، اب جب وہ بڑی ہوگی تو یہاں تک جب اس کو آستین اس کی ہوگی، اس طرح کی اس کو قمیص پہننے کے لیے کہا جائے گا کہ جو فل ہو، تو اس کو الکس لگے گا، اس کی عادت نہیں ہے۔ تو شروع ہی سے اس کے پہناوے پر، اس کے حجاب پر، اس کے اسکارف پر شروع ہی سے دھیان دیا جائے۔ نمبر 13ویں چیز، بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہ کریں۔ ماں باپ اس معاملے میں بہت کوتاہی کے شکار ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائی کی برائی، پڑوسی کی برائی، رشتہ داروں کی برائی، تمام چیزیں بچوں کے سامنے ہی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ بچے ہمارے سن رہے ہیں۔ جب بچے سنتے ہیں تو ان کے ذہن پر اس کے غلط اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے تاؤ سے محبت کریں، اپنے چچا سے محبت کریں، اپنی خالہ سے محبت کریں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، لیکن آپ کے منہ سے ان کی برائیاں سنتے سنتے ان کے دل و دماغ میں بھی ان کے خلاف زہر بھر گیا ہے۔ اب وہ نہ چچا کا احترام کرتے ہیں، نہ بابا کا، نہ خالہ کا، نہ باقی رشتہ داروں کا وہ احترام نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے کان مسلسل آپ کی زبان سے ان کی برائیاں سن رہے ہیں۔ تو بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کی برائیاں مت کیجیے، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ ان کے سامنے ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کیجیے۔ ہم اس چیز کا، بلکہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نہ صرف یہ کہ خود برائی کرنا، بلکہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، رشتہ داروں کے تعلق سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، تمہارے فلاں رشتہ دار نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، دیکھا سعودی گئے تھے، عمرہ کرنے گئے تھے، تمہارے لیے کچھ نہیں لائے، اپنے بچوں کے لیے لے آئے۔ بچوں کے دل و دماغ کو ہم خراب کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ہم زہر بھر رہے ہیں۔ تو بچوں کے سامنے کبھی بھی رشتہ داروں کی برائیاں مت کیجیے، ان کے دل و دماغ میں اپنے رشتہ داروں کی محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 14ویں چیز، بچوں کے سامنے آپس میں لڑائی جھگڑا مت کیجیے۔ اس میں بھی بہت کوتاہی کا شکار کرتے ہیں ماں باپ، انبن ہو جاتی ہے ماں باپ میں، میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے سامنے لڑنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر انبن ہو گئی ہے تو اس انداز میں دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے کہ بچوں کو پتہ بھی نہ ہو۔ بچوں کے ذہن پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جب مسلسل بچوں کے سامنے ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہے، بڑے ہو کر بچے اگر ماں سے نہیں تو باپ سے ضرور متنفر ہو جاتے ہیں، دل میں نفرت پالنے لگتے ہیں۔ ہمارے باپ تو شروع ہی سے ہماری ماں سے لڑتے رہے، ہمارے ماں کو کبھی آسانی دی ہی نہیں، ہماری ماں کو خوشی دی ہی نہیں، ہمیشہ تکلیف میں رکھا۔ کس چیز کا اثر پڑتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے۔ تو اس بات کا خصوصی خیال رکھیے کہ بچوں کے سامنے آپسی جھگڑے، آپسی لڑائی اور آپس میں غلط الفاظ کا استعمال کرنا کہ یہ اس کے سسرا میکے والوں کو برا بھلا کہے، وہ اس کے میکے والوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کیجیے، اس کا بچوں کے معصوم ذہنوں پر غلط اثر پڑتا ہے۔ نمبر 15ویں اور آخری چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت اپنے کردار کے ذریعے کیجیے۔ یہ تو وہ چیزیں ہوئی جو آپ ان کو زبان سے سکھاتے ہیں، جن کی آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ 15ویں چیز یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے ان کی تربیت، آپ کا کردار اتنا صاف ستھرا، اتنا پاکیزہ، اتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ بچے ان اثرات کو قبول کریں۔ جب بچی یہ دیکھے کہ میری ماں، جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ اذان ہوتی ہے تو میری ماں بس سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی،
تو بچی بھی یہی کرتی ہے کہ وہ بھی اذان ہونے پر صرف سر پہ دوپٹہ ڈالتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ اس نے مطلب ہی یہ سمجھا ہے کہ اذان کا مطلب صرف یہ ہے کہ سر پہ دوپٹہ ڈال لیا جائے، ٹی وی کی آواز ہلکی کر دی جائے۔ اگر اذان کا مطلب یہ ہوتا کہ نماز پڑھی جائے تو میری ماں بھی نماز پڑھتی، بچی یہ سمجھتی ہے، لہذا وہ بھی نماز نہیں پڑھتی۔ باپ ہفتے میں ایک بار نماز پڑھتا ہے، بچے کی انگلی پکڑ کر مسجد لاتا ہے، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز ہفتے میں ایک ہی بار پڑھنے کی چیز ہے۔ اگر ہم نے اپنے کردار سے یہ سکھایا ہوتا کہ نماز 5 وقت فرض ہے، اگر ماں نے اپنے کردار سے یہ سکھایا ہوتا تو اس کی بچی بھی نماز پڑھنے والی ہوتی، اس کا بیٹا بھی نماز پڑھنے والا ہوتا۔ ہم اپنے کردار کا اثر ان پر ڈالیں، اپنے کردار کے ذریعے ان کی تربیت کریں، اور بچے اپنے ماں باپ کے کردار کو قبول کرتے ہیں، ان کے اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہمارا کردار کس قدر درست ہے، ہمارا کردار کس قدر پاکیزہ ہے، ہم اپنی ریئل زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں، گالی گلوچ تو نہیں کرتے، نشہ تو نہیں کرتے، بیڑی سگریٹ تو۔ حال یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ اپنے معصوم بچے سے بیڑی منگا رہا ہے، دکان پر بھیج رہا ہے، بچہ 7 سال کا دکان پر جا کر بیڑی کا بنڈل مانگ رہا ہے۔ کیا وہ خود پیے گا؟ نہیں، وہ اپنے باپ کے لیے لے جا رہا ہے، اور وہی باپ بیڑی کو پی کر پھینک دیتا ہے، اس کے جلے ہوئے ٹکڑے بیٹا اٹھا کر بعد میں پیتا ہے، چھپ کر بعد میں وہ بھی پینے لگتا ہے۔ تو ہم اپنے کردار کے ذریعے اپنے بچوں پر کیا اثر ڈال رہے ہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اپنے کردار کے ذریعے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ میرے بھائیوں مختلف چیزیں آپ حضرات کے سامنے میں نے بچوں کی اسلامی تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره